انڈیا کے کوئی یعنی کہ وہ سچن ٹنڈولکر کا نام آیا ہے، ہوں، یعنی کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن ایک بنی ہوئی تھی، وہ آف شور ہی تھی. یا جو ایک اور مجھے یاد ہے ان کا کوئی ایک ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھا، وہ اور اس کے بیٹے کا نام آیا ہے. ہوں، باقی جو ہے یعنی کہ ان کے زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں ان کے نام ہیں، یا وہ آپ پتہ چلتا ہے جی کہ کوئی ایک صوبائی کو وزیر ہے یا کوئی اس طرح کے کوئی، یعنی کہ کمپیریٹیولی سپیکنگ اگر پاکستان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اتنے بڑے نام جو ہے نا وہ نہیں آئے. ادھر تو نہیں پتا کہ یہ آف شور کمپنی کس کی ہے، یعنی کہ دو چیزیں آ گئی، سیکریسی ہے اور دوسرا ٹیکس ہیون میں ہے. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ پاناما پیپرز آنے کے بعد کوئی نواز شریف فیملی کے کسی بندے نے آپ سے گلہ کیا کہ جی آپ نے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گلہ اگر میرے بارے میں بھی کوئی کرے گا تو میرا گلہ یعنی کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ میرے بارے میں کوئی بھی لکھے گا تو میں کہوں گا نہیں تمہیں اس طرح نہیں، اس طرح لکھنا چاہیے تھا. ہوں، یہ ایک نیچرل ہے، یعنی کہ یہ نہ میں کوئی عقل کل ہوں اور نہ ہی دوسرے جو ہیں وہ اتنے کوئی فیاض طبع انسان ہیں کہ یعنی کہ ان کو کسی کو ان چیزوں کو پرواہ نہ کریں. ہوں، یعنی کہ انلیس کہ وہ پڑھے ہی نہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہوں، ان تک بات پہنچی نہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پڑھتا ہے یعنی کہ اس کی کوئی نہ کوئی رائے ہوتی ہے. اور اپنے بارے میں تو لوگ تصویر بھی بناتے ہیں تو وہ ایک گروپ میں بھی وہ اپنے یعنی کہ تصویر کو زوم آؤٹ کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوں، کہ اس میں جو ہے یعنی کہ کوئی میں کیسا لگ رہا ہوں. تو اسی طرح پڑھنے میں بھی ان کو لگتا ہے جی کہ میرے پہ فلاں بات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں یہ میرا ضرور ہے یعنی کہ جس طرح ایک تاثر تھا نا جی کہ مافیا، پولیٹیکل مافیا، یہ وہ ایسی بات نہیں تھی. یعنی کہ ہماری اوورال ایک زیادہ اعتماد تھا اور زیادہ ایک جو ہے یعنی کہ بات کرنے میں ہمیں کم ہچکچاہٹ تھی. نہیں پاناما پیپرز پہ انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا کہ بھئی گلا تو خیر یعنی کہ کیا ہی ہے، یعنی کہ ایک دن وہ مریم جو ہے یعنی کہ اس نے بھی کوئی ٹویٹ کیے تھے، اور جو وہ جرمنی کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ اس نے کوئی کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو کہا کہ تم اور تمہارے جو پاکستان پارٹنر ہے یعنی کہ وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہو. تو اس طرح تو یعنی ڈائریکٹلی آپ سے کسی نے کچھ نہیں کہا؟ ہاں یعنی کہ نہیں، یعنی کہ کوئی ایز سچ مجھے نہیں کوئی یہ ضرور تھا کہ مجھے یعنی میری کوئی ملاقات ہوئی تھی جب کچھ سوال نامہ ان کو بھیجا تھا. میں تو خیر اس میں بھی یہ سمجھتا تھا کس جی سے کہ ملاقات ہوئی تھی؟ میری جو حسین نواز ہیں ان سے ہوئی تھی. ہوں، تو یہی تھا یعنی کہ ان کی ایک اپنی وضاحت تھی، یعنی کہ اور ہر آدمی کی اپنی وضاحت ہوتی ہے. یعنی کہ ابھی بھی جن لوگوں کا نام آیا ان کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایک وضاحت موجود ہے کہ جی ہم نے اس لیے بنائی تھی یہ وہ. اور میں یعنی کہ نہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں نہ ریجیکٹ کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں جی کہ یہ آپ نے دینی ہے. اور یعنی کہ کوئی ایسا میرے پاس تو آپ کی پوری انفارمیشن نہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ طے کر سکوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. میں آپ کا موقف دے ہاں دوں گا. ہاں ہاں. تو ان کو بھی جو ہے یعنی کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے یعنی کہ جو بھی آپ کی وضاحت ہے عین ممکن ہے کہ وہ درست ہو تو آپ وہ ہمیں دے دیں، یعنی کہ وہ چل جائے گی. یعنی کہ اس میں آپ کے بہاف پر وضاحت نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو اس ٹائم دوسری طرف وہ کھڑا ہوں. اصل یعنی کہ میں میں ہر جو بندہ جس کے بارے میں خبر ہوتی ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ خبر نہ ہی آئے، ایگزیکٹلی رہنے دیں جی، چھوڑیں نہیں، ایک جی. نیچرل ہے اور یہ فطری ہے. یعنی کہ میرے بارے میں بھی ہو تو میں یہ کوشش کروں گا کہ یار میں بلکہ اس کی خبریت کو پہلے چیلنج کروں گا کہ یہ کون سی خبر ہے. ہوں، ٹھیک ہے، میری نہیں کوشش تو یہ ہر آدمی کی ایک اپنے لیول پر ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہے یعنی کہ اس میں جس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں آنی چاہیے یعنی ہمارے. وہی پھر بات کے رپورٹر کے لیے مارجن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگر خبر نہ دے تو پھر ہاں وہ کیا ہاں کام کرے. ایگزیکٹلی. ہوں. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پنڈورا پیپرز پہ کام کرتے ہوئے ظاہر ہے آپ ہاں سوال ان کو سوال نامہ بھیج رہے تھے، کنفرم کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ آپ کی کمپنی ہے یا پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، جو بھی سوال نامہ تھا. تو کسی بندے نے کوشش کی کہ جی آپ یہ رہنے دیں، میرا نام نہ دیں، یعنی اس طرح کی کوئی یا کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش ہاں کی؟ ہاں ایسا ہوا، لیکن یہ ہے کہ میں اب ان لوگوں کے نام نہیں بتانا چاہتا. اس طرح یعنی کہ کئی لوگ ہیں ان کے وہ بڑے اپسیٹ تھے اور بڑی انہوں نے جو ہے ایک منت سماجت والے موڈ میں تھے. لیکن یہ ہے کہ اب یعنی بس یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا، اور ہمارا اکثر یہی آرگومنٹ ہوتا تھا کہ ہمارے اپنے جو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں اگر ان کا نام چل رہا ہے تو آپ کا نام کیا یعنی کہ اس میں روکنے والی، یعنی کہ ہمیں جب ادھر سے پریشر نہیں ہے تو نہیں، آپ کا میر شکیل الرحمان نے بھی تو پہلے کہا نا کہ میری کمپنی تو نہیں ہے تو میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا. نہیں انہوں نے کہا، لیکن یہ ہے نا کہ ان کا نام ہم نے چلایا نا، ہم نے ان کو بھی یہ آرگومنٹ دیا تھا. اچھا ان کا
یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے جی کہ میں چونکہ یعنی کہ میری کمپنی بند ہو گئی ہے تو اب میں اس پہ کیا وضاحتیں دوں. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی کہ اور بھی لوگ ہیں ان کی کمپنیز بند ہو گئی ہیں, ہم ان کے نام بھی چلا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں اگر یہ ہم طے بھی کرنا چاہیں کہ ہم نے صرف ان کی چلانی ہے جن کی بند نہیں ہوئی, تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کا لیک آف ڈاکومنٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی کمپنی ابھی چل رہی ہے یا بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس سارے عمل میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی ایک اور ریکارڈ میں دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کمپنی بنائی, کمپنی کے ذریعے انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا اور انہوں نے کوئی پیمنٹ ریسیو کی, کمپنی بند کر دی. تو لہٰذا یہ امپارٹنٹ چیز ہے یہ بات پوچھنا کہ آپ کی وہ فلاں ٹائم کمپنی تھی تو وہ کس کام کے لیے تھی, کیا کیا گیا, آپ نے کوئی اس ٹائم کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا تھا, کس لیے کھولا تھا, کدھر سے پیسے آئے تھے, کدھر جا رہے تھے. مثلاً جو راجہ نادر پرویز صاحب ہیں تو یہ جس کمپنی کے کوئی شیئر ہولڈر تھے وہ 92 سے لے کر 1992 سے لے کر 2003 تک تھے. تو یہ ٹائم تو بڑا امپارٹنٹ ہے, ان کے جو ایک سیاسی عروج کا بھی ٹائم وہ تھا. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اور اس ٹائم بلکہ ان کے ایک اور اپنے کو بردر ان لا تھے, وہ جنرل بھی تھے, طارق پرویز. ٹھیک ہے. تو پوچھنے میں تو کوئی ایسا حرج والی نہیں بات ہے, اور میرے خیال ہے اللہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس چیز پر فخر محسوس کریں کہ یار جو ہے میں نے لوگوں کو رائٹ دیا ہے, یا یعنی کہ کم از کم میں لوگوں کے اس جو ہے نا حق کو کا معترف ہوں کہ ان کو میرے سے پوچھنے کا حق حاصل ہے. یہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا نام کس طرح چلا؟ پہلے کوئی ٹویٹ بھی کی ذمہ دار لوگوں نے, خبر بھی چل گئی, تو یہ کس طرح یہ ہوا؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ذمہ دار عہدوں پر بڑے بڑے غیر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ فیک نیوز کی بھی بات کرتے ہیں جی کہ فیک نیوز بڑی چل رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کے باقاعدہ یعنی کہ سرپرستی کی ہے اس چیزوں کی, کہ دوسرے اپنے مخالفین کے بارے میں اتنا کچھ چلاتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان کا کے ساتھ کسی کا موازنہ ہو. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی دیکھیں کہ ابھی تک وہ ذمہ داری طے نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کدھر سے چلی. کوئی ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے, پی ٹی وی پہ دیکھی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں پی ٹی وی پہ تو نہیں نہیں, دیکھا. جو کہ پی یار ٹی وی پہ جس اینکر نے کی جاوید اقبال نے, اس نے تو معذرت کر لی. وہ بھی کہتا ہے جی کہ میں نے دوسرے پہ دیکھی ہے. اب جو ہے یعنی کہ اس کا ماخذ کیا ہے, یعنی کہ وہ بھی طے نہیں ہو رہا کہ کیا اس کا ماخذ ہے. بالکل صحیح. یہ عمر صاحب بتائیے کہ جو آف شور کمپنیز ہیں, یہ ان کا یعنی اس سے نقصان ملک کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اصل میں یہ جب کوئی اس طرح کا ڈیٹا آتا ہے اس میں ساتھ ہم ایک ڈسکلیمر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں کہ جی یعنی کہ اس کا جو ہے یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے یا اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ یہ مطلب ہو کہ جو ہے آف شور کمپنی کسی غلط کاموں کے لیے استعمال ہوئی ہے, یا یہ کہ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی عمل ہے. جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سے اگر رہنمائی لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے, ضروری نہیں کہ سب نے, لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. یعنی کہ اس کے جو دو ایک میجر جو قانونی لحاظ سے جو قانونی عمل ہیں لیکن جو ہے یعنی کہ وہ بڑے وہ بھی جو ہے یعنی کہ متنازع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لی کہ ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے, کہ ٹیکس اوائڈ کیسے کیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں پیسہ بنا رہے ہیں اور آپ کی انکم جو ہے نا وہ کوئی کافی ہو گئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹیکس بھی نہ دینا پڑے تو کیا مزہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ معاشرے کے لحاظ سے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے, غریبوں سے تو کتنا ٹیکس آ جائے گا. ٹھیک ہے. امیروں کو بھی تو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور آپ جو ہے وہ کنٹریبیوشن سے گھبرا رہے ہیں. دوسرا یہ جو ہے یعنی کہ آپ کا اخلاقی ہی نہیں, آپ کا ایک قانونی تقاضا بھی ہے آپ سے, آپ نے قانون کی بھی خلاف ورزی کی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں آپ نے ملک کو ایک حقیر رقم سے محروم کیا, جو کہ ایک ریاست کے پاس ہوتا تو وہ آگے جو وہ لوگ جن کو آگے اوپر لانے کی ضرورت ہے, جیسے غریب لوگ ہیں, ان پر لگایا جا سکتا, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, جو لوگ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے ان کی کوئی فری علاج کا کوئی سسٹم ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا پوری دنیا میں اس ٹائم بحث ہے, امریکہ میں بھی بحث ہے. یہ جو ایپل ہیں اور فیس بک ہیں, یہ اس طرح کی گوگل, یہ کمپنیز جو ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں کہ پرافٹ جو ہے باہر ہی رہ جاتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اوورآل کہ جب یہی رجحان جو ہے وہ زور پکڑ جاتا ہے اور حکومت کے پاس پیسہ کم آتا ہے
تو وہ جو امیر لوگ ہیں نا وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں کہ جتنا وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ریاست جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب ریاست کمزور ہو جاتی ہے اس کو جو ہے نا کارپوریشنیں چلائیں گی، یعنی کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، ایک کارپوریشن کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا سارا بجٹ اٹھائیں گے، جب وہ ہو جائے گا پھر وہ بعد میں سارے میرے سے کام وہ نکلوائیں گے، میں ان کو فیور دوں گا، ہو سکتا ہے میں مناپلی ان کی بن جائے، یعنی کہ وہ اپنے بزنس میں جو ان سے کوئی بچا کھجا وہ کوئی اور کھائے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کر سکوں، تو جو ہے یعنی کہ معاشرے میں ہر طرف جو ہے چوری ڈکیتی قتل اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میرے پاس پولیس والے کام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بندے جن کو زندہ ہونا چاہیے تھا وہ مر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، جن کو ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی۔ ہماری اتنی انڈسٹری ہے، یعنی کہ میں ایک دفعہ ڈنمارک گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر چھوٹا سا ملک ہے کو 50-60 لاکھ کا، اور ادھر جو ہے جہاز جو ہے یعنی کہ ان کو آتے جاتے یعنی کہ کیا کہتے ہیں کوئی وقت نہیں مل رہا کہ یعنی کہ کوئی ایک اتر رہا ہے تو دوسرا انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یعنی کہ ہیتھرو وغیرہ جو ہے یعنی کہ جو لندن کا ایئرپورٹ ہے ادھر تو میرے حال کہتے ہیں کہ ہر 30 سیکنڈ بعد ایک جہاز اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے برعکس جو ہے ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جہازوں پر سفر کر سکیں، یعنی کہ مقصد جو ہے سفر کرنا جہازوں کا مطلوب نہیں ہے، مقصد اوور آل یہ بات کہنا ہے کہ یعنی کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کا ایک اچھی کوالٹی لائف گزارنے کے آگے بڑھنے کے ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں یعنی ہیں، عوام کا جو پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا اگر آپ آف شور کمپنیز بناتے ہیں یعنی کہ تو یہ یہ ہے کہ بیسیکلی عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایک تو عوام کا پیسہ ہوتا ہے نا، ایک جو خواص کا پیسہ ہے نا وہ دیتے نہیں اپنا پیسہ، یعنی اس پہ ٹیکس لگے گا تو عوام تک جائے یعنی گا۔ ہاں یعنی کہ وہ اپنا ٹیکس بچا جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس ہے، اور اس میں جو ایک صاحب ہیں ان کا جو ایف بی آر نے بھی پہلے کیس کیا کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی ادھر پاکستان میں جو انہوں نے آگے اپنی ایک آف شور کمپنی کو بیچی، ادھر تو نہیں پتا کہ یہ آف شور کمپنی کس کی ہے، یعنی کہ دو چیزیں آگے، سیکریسی ہے اور دوسرا ٹیکس ہیون میں ہے، انہوں نے بیچی، انہوں نے ادھر ڈکلیئر کیا کہ میں نے نا اس کو 30 لاکھ ڈالر میں بیچا ہے، ٹھیک ہے، میں اس لحاظ سے جتنا ٹیکس بنتا ہے میرے سے لے لو، کیپٹل گین ٹیکس۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں جس کو انہوں نے آگے بیچنی تھی فائنلی جو اس کو بیچی ہے وہ بیچی ہے 9 کروڑ 40 لاکھ ڈالر میں ادھر بیچی ہے، ادھر آپ نے کتنے کی ڈکلیئر کی ہوئی ہے 30 لاکھ ڈالر کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے یعنی کہ وہ ایک کیس ہے ٹیسٹ کھیلتا ہے ایف پی آر کا جس میں انہوں نے اس سے ریکوری کی تھی اس آدمی سے کوئی تقریباً 6 ارب روپے کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت سارے وہ لوگ، کون صاحب تھے؟ وہ ایک بشیر داؤد صاحب تھے کراچی کے، یہ جو داؤد فیملی ہے۔ انہی کے کوئی کو تھے ریلیٹیوز وغیرہ۔ بالکل صحیح۔ چلیں چیمہ صاحب بہت شکریہ، ہوں، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، تو انشاءاللہ گڈ لک تھینک فار یو۔ دا نیکسٹ۔